السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم آپ کو تعارف کروائیں گے، بکریوں کا تعارف اور کچھ 2-4 نسلوں کے بارے میں معلومات دیں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گوٹ فارمنگ۔ تو دوستو، ٹاپک آج کا بہت اچھا ہے، اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس نسل کی بکری کیسی ہوتی ہے اور وہ کہاں پالی جا سکتی ہے، تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ویسے تو دوستو، پاکستانی بکریوں کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم تو مخصوص گوشت کے لیے پالی جاتی ہے، جس سے ضمنی پیداوار کے طور پر کچھ بال بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان بالوں کی کوئی خاص اقتصادی اہمیت نہیں ہوتی۔ دوسری قسم دودھ دینے والی بکریوں کی ہے، جس میں بیتل، دیرہ دین پناہ اور ناچی مشہور ہیں۔ دودھ اور گوشت کے علاوہ کئی ملکوں میں بکریاں پشم کے لیے پالی جاتی ہیں، جس سے کسی حد تک اقتصادی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ پشم کے لیے انگورا نسل کی بکریاں مشہور ہیں، جو ترکی، امریکہ اور جنوبی افریقہ کے ممالک میں بڑے پیمانے پر پالی جا رہی ہیں، اس لیے اقتصادی لحاظ سے یہ زیادہ سودمند ثابت ہوتی ہیں۔ دوستو، بکری غریب کی گائے کہلاتی ہے۔ جو لوگ گائے بھینس پالنے کی استطاعت نہیں رکھتے، دودھ کی گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے بکریاں پال لیتے ہیں، کیونکہ بکری کے دودھ میں پائی جانے والی چکنائی کی شرح عورت کے دودھ کے برابر ہوتی ہے، اور چکنائی کے ذرات کی جسامت گائے اور بھینس کے دودھ کے ذرات کی جسامت سے کم ہوتی ہے۔ اس لیے بکریوں کا دودھ بچوں کی نشوونما اور مریضوں کی بحالی صحت کے لیے نسبتاً مفید رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بکری کا گوشت بھیڑ کے گوشت کے مقابلے میں زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بکریوں کی عمدہ نسلیں موجود ہیں، جو مختلف پہاڑی اور میدانی علاقوں کے موسم کی مناسبت سے وہاں کے موسم کی شدت کو بآسانی برداشت کر سکتی ہیں اور علاقوں کی تقسیم کے لحاظ سے وہاں موجود آب و ہوا میں بخوبی نشوونما پانے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ اکنامک سروے 2014 کے مطابق پاکستان میں 1644,000 میٹرک ٹن گوشت پیدا ہوتا ہے ٹوٹل، جس سے 657,000 ٹن گوشت بھیڑ اور بکریوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ٹیڈی بکریاں گوشت کی کمی کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر بکری پیداواری لحاظ سے بہترین خصوصیات کی حامل ہو، دیکھ بھال اور خوراک کے نظام کو مؤثر بنایا گیا ہو اور بیماری سے بچاؤ کا بھی مناسب بندوبست کیا گیا ہو، تو یہ بکری سال میں اوسطاً 30 کلو گرام گوشت اپنے جوان بچوں کی صورت میں فراہم کرتی ہے۔ ادارہ تحقیقاتی افزائش حیوانات میں کی گئی تحقیق کے مطابق ٹیڈی بکریاں 4.5 ماہ کی عمر میں جوان ہو جاتی ہیں اور سال میں 2 دفعہ بچے دیتی ہیں۔ 44% بکریاں 1 بچہ، 46% 2 بچے اور 10% بکریاں 3 بچے دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے صوبہ پنجاب میں بکریوں کی جو مختلف قسم کی نسلیں ہیں ان کی۔ تو دوستو، صوبہ پنجاب میں جو سب سے زیادہ پائی جانے والی بکری ہے وہ ہے بیتل۔ بیتل بکریاں پنجاب کے تقریباً تمام نہری علاقوں میں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر ملتان، بہاولپور، سہیوال، اوکاڑہ، لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، سرگودا اور جہلم، گوجرانوالہ، گجرات اور منڈی بہاؤدین اور سیالکوٹ کے اضلاع شامل ہیں۔
نسلی خواص: اس نسل کا رنگ جو ہے وہ سفید اور کالے دھبے کے چھوٹے چھوٹے داغوں کا امیزہ ہوتا ہے۔ جسم مضبوط گتھا ہوا اور جلد چھوٹے چھوٹے بالوں سے بھری ہوئی، سر بھاری، چوڑی ناک ابھری ہوئی، لمبے چوڑے لٹکتے ہوئے کان، نر میں سینگ لمبے اور درمیانے جبکہ مادہ میں چھوٹے ہوتے ہیں، ٹانگیں لمبی اور مضبوط، چھوٹی دم، ہوانہ بڑے تھن، خوبصورت اور لمبے۔ اس نسل کی امتیازی خصوصیات ہے: تقریباً 25% بکریاں ایک وقت میں 2 سے 3 بچے دیتی ہیں۔ تو پنجاب میں جو دوسری نسل پائی جاتی ہے وہ ہے بیتل چینی۔ یہ پنجاب کے اضلاع خاص طور پر ملتان، بہاولپور، سیاوال، اوکاڑہ، بہاول نگر اور رحیم یار خان میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اس قسم کا رنگ سفید اور بھورے رنگ کے چھوٹے چھوٹے داغوں کا امیزہ ہوتا ہے، جبکہ نر میں منھ اور کان گہرے بھورے اور مادہ میں ہلکے سفیدی مائل، جسم مضبوط گتھا ہوا، جلد چھوٹے چھوٹے بالوں سے بھری ہوئی، سر بھاری اور چوڑی ناک، لمبے لمبے لٹکتے ہوئے کان، نر میں سینگ لمبے اور جبکہ مادہ میں چھوٹے ہوتے ہیں، ٹانگیں لمبی، مضبوط اور چھوٹی دم، ہوانہ بڑا تھن خوبصورت اور لمبے۔ اس نسل کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ تو دوستو نمبر 3 ہے ناچی بکری۔ یہ بکریاں صوبہ پنجاب کے اضلاع بہاولپور، بہاول نگر، چشتیاں، ملتان، مظفر گڑھ، لیا، جھنگ ان ضلعوں میں پائی جاتی ہے۔ ان بکریوں کی چال کی وجہ سے، ان کی جو رقصانہ چال ہے، رقص کرنے والی چال کی وجہ سے اس کا نام ناچی رکھا گیا ہے۔ یہ بکریاں درمیانے قد کاٹ کی ہوتی ہیں۔ ان کا جسم گتھا ہوا، رنگ عموماً سیاہ لیکن بعض میں سفید اور سیاہ دھبے دار، جلد کھردری، درمیانے سر کے ساتھ مخروطی ناک، چھوٹے سینگ اور درمیانے کان اور چھوٹا ہوانہ اس نسل کی امتیازی خصوصیات ہے۔ یہ بکریاں عموماً 2 بچے دیتی ہیں۔ نر اور مادہ کا اوسطاً وزن بترتیب 40 سے 48 کلوگرام۔ نر کے جسم کے اوپر پیمائش، اونچائی، لمبائی اور سینے کی گولائی تقریباً 60 سے 71 اور 75 سینٹی میٹر جبکہ مادہ کی 55 سے 64 اور 67 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس نسل کو خاص طور پر دودھ اور گوشت کے علاوہ نمائش میں حصہ لینے کے لیے بھی پالا جاتا ہے۔ تو چوتھے نمبر پہ آتی ہے دائرہ دین پناہ آبائی۔ اس نسل کا آبائی جو وطن ہے وہ ہے پنجاب کے اضلاع مظفر گڑھ اور ملتان۔ اس نسل کا نام دائرہ دین پناہ مظفر گڑھ کی ایک بستی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ان جانوروں کا رنگ سیاہ، جسم مضبوط اور بال لمبے بالوں سے بھرا ہوا، قد لمبا، سر بڑا، ناک لمبی اور کھڑی، لمبے بال، لٹکتے ہوئے کان۔ کچھ جانوروں میں گردن کی اطراف میں زائد گوشت لٹکتا ہوا، موٹے اور لمبے 2 سے 3 پیچ کھاتے ہوئے سینگ، ٹانگیں لمبی، دم درمیانی اور چھوٹے کھردرے بالوں سے بھری ہوئی، تھن اور ہوانہ بھاری اور بڑا ہوتا ہے۔ اس بکری کا اوسطاً وزن 32 سے تقریباً 40-42 کلوگرام تک ہوتا ہے۔ روزانہ دودھ کی اوسط پیداوار 2 لیٹر جبکہ اچھی قسم کی بکریاں 5 سے 6 لیٹر دودھ دیتی ہیں۔ ان بکریوں کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم آخری بکری کا ذکر کریں گے، وہ ہے ٹیڑی۔ یہ پنجاب کے اکثر اضلاع خصوصاً گجرات، جہلم، سرگودا، راولپنڈی اور آزاد کشمیر کے ملحقہ علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ بکریاں بھوری، سفید، سیاہ مٹیالی یا پھر جسم پر انہیں رنگوں کا امیزہ، قد چھوٹا، جسم گتھا ہوا، چھوٹے اور کھڑے کان،
उभरी हुई नाक, छोटा सर, छोटे और बालदार सींग, लेकिन बाज़ सींगों वाले जानवर भी मौजूद हैं। बगैर सींगों वाले जानवर भी बाज़ मौजूद हैं। बकरों की आम तौर पर दाढ़ी होती है। छोटी और मज़बूत टांगें, पिछले पट्टे गोश्त से भरपूर, हवाना दरमियाना, थन छोटे और मखरूती। तकरीबन 55% बकरियां जुड़वां और 10% बकरियां 3 बच्चे देती हैं। ये बकरियां गोश्त हासिल करने के लिए पाली जाती हैं। टैडी बकरियां बड़ी चुस्त होती हैं और सेहतमंद नज़र आती हैं। ये 6 से 8 माह में जवान हो जाती हैं। बालग मादा और नर का औसतन वज़न बतरतीब तकरीबन ये 20 से 25 किलोग्राम और 30 से 35 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।